معلوم ہوا جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے حکومت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جاری ہے، اور اس کے اندر کوئی صحیح غلط کا فارمولہ نہیں ہے، جس طرح مل جائے اس طرح صحیح۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی بدنصیبی یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ لوگ شامل ہو گئے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے۔ جب اسلام میں وہ شامل ہو گئے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، تو اب ان کے لیے نہ شرع کچھ تھی، نہ قرآن کچھ تھا، نہ واجب کچھ تھا، نہ حرام کچھ تھا۔ اور فرمایا ہم نے پاور کیپچر کرو، طاقت اقتدار حاصل کرو، تخت چھینو، تاج پر قبضہ کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھولے بھالے انسانوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہی اسلام ہے۔ وہ تو یہ کہیے کہ احسان ہے حسین ابن علی کا، جنہوں نے رسول کے 50 برس کے اندر اندر اپنی قربانی سے وہ شمع جلا دی کہ روشنی آج تک آ رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب سنیے، دین کیا ہے، حکومت کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا نام دین ہے، رسول کی اطاعت کرنے کا نام دین ہے، سچ بولنے کا نام دین ہے، پڑوسی کی مدد کرنے کا نام دین ہے، انسانوں کی نصرت کرنے کا نام دین ہے، غریبوں کو سپورٹ کرنے کا نام دین ہے، کمزوروں کو سہارا دینے کا نام دین ہے۔ دین جو ہے وہ انسانیت کے وقار کو بلند کرتا ہے۔ عالیشان محلوں کا نام دین نہیں ہے، خزانوں کا نام دین نہیں ہے، لشکروں کا نام دین نہیں ہے، فوجوں کا نام دین نہیں ہے، چمکتے اسلحوں کا نام دین نہیں ہے، خزانے کے انباروں کا نام دین نہیں ہے، سنہرے تختوں کا نام دین نہیں ہے، مگر دنیا کی آنکھوں میں چونکہ یہ تمام چیزیں چمک دمک پیدا کر دیتی ہیں، لہذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ دین بھی رہے دنیا بھی رہے۔ چنانچہ جب اقتدار نے دین پر قبضہ کیا تو دین کو صرف ٹریڈ مارک کی طرح استعمال کیا۔ وہ لوگ سنیں، چاہے ان کا کوئی مذہب کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعاً اسلام کے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ میری تقریر سنیں، اور اگر سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں تو ان کے آگے سر بھی کاٹ کے رکھ دوں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے گا۔ اور فرمایا ہم نے دین اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، دین انسانوں کی خدمت کا نام ہے، دین کچھ ایسے کام کر جانے کا نام ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اور اقتدار اور دولت اس سے الگ ہے، اس کا اصول اس سے الگ ہے، اس کے دستور اس سے الگ ہیں، اس کے قانون اس سے الگ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ انسان زیادہ تر کھنچتا ادھر ہی ہے ادھر دولت ہوتی ہے، میجارٹی ادھر ہی جاتی ہے جدھر عمدہ کھانا ہوتا ہے۔ مذہب انسان کو سادہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اقتدار چمک دمک کی زندگی عطا کرتا ہے۔ مذہبی رہنما چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، صاحبان اقتدار عالیشان محلوں میں رہتے ہیں، مذہب کے ذمہ دار کبھی کبھی فاقے بھی کر لیتے ہیں، کبھی کانٹوں پر بھی چل لیتے ہیں، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، کبھی عزیزوں کے داغ بھی جھیل لیتے ہیں۔ یہ سب مذہب کا راستہ ہے، اور اقتدار والے قتل کر کے مسکراتے ہیں، اپنی مصلحتوں پر شہروں کو خون سے دھوتے ہیں۔
یہ حکومت کا مزاج ہے۔ اسلام کے اندر رسول اللہ کے تھوڑے دنوں کے اندر جو منظر دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ اقتدار، دولت، سلطنت سب کچھ ہو گیا مسلمانوں کے اندر، تو اسلام کے چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی۔ جب اسلام کے چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی، دیکھیے اس کو سمجھیے گا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ سنیے گا، مذہب نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم انسان کو اس راستے پر چلائیں گے یا اس راستے پر چلائیں گے۔ قرآن کا کلیئر ورڈنگ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے راستے کو ہدایت کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا۔ راستے دکھانا مذہب کا کام ہے، چلانا مذہب کا کام نہیں ہے۔ آج جو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی، ہم کہتے ہیں محمد عربی کے آنے کے بعد دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی؟ مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو صحیح راستے پر ہکا دے، مذہب کا مطلب یہ ہے کہ راستے بنا کے دکھا دے، جس کا دل چاہے نیکی کے راستے پر چلے، جس کا دل چاہے بدی کے راستے پر چلے۔ کربلا اسی لیے عظیم کارنامہ ہے۔ سنیے، جب مسلمان کھچڑی ہو گئے، کھچڑی سمجھتے ہیں آپ کیا چیز ہے؟ جس میں دال چاول ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کھچڑی کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں، کہ دال اور چاول ملا کے پکائے جاتے ہیں تو کہتا ہے کھچڑی۔ تو مسلمان کھچڑی ہو گئے، یعنی وہ بھی مسلمان جو حکومت کے لیے اسلام میں آیا اور وہ بھی مسلمان جو دین کے لیے اسلام میں آیا۔ اب جس سے کہیے تم حکومت کے لیے آئے ہو وہی لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے، تم خود حکومت کے لیے آئے ہوگے، ہم تو دین کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کھچڑی کو الگ الگ کون کرے؟ اس کھچڑی کو الگ الگ کون کرے؟ یہ دال چاول الگ الگ کیسے کیے جائیں کہ یہ حکومت والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ مذہب والے ہیں، یہ سلطنت والے ہیں؟ کوئی اصول تو ہونا چاہیے۔ تو کسی کے بس میں نہیں تھا کہ حکومت والوں کو الگ کر دے، سلطنت والوں کو الگ کر کے مذہب والوں کو الگ کر دے۔ کربلا اسی لیے اہم ہے کہ کربلا نے دونوں کو الگ کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے آپ کہ کربلا کیا ہے۔ حسین نے اسی لیے مدینے میں لڑائی نہیں لڑی، مکے میں لڑائی نہیں لڑی، راستے میں لڑائی نہیں لڑی، کربلا کے میدان میں بلایا۔ کہو میرے پاس سب کچھ ہے، دین ہے، ایمان ہے، علم ہے، خاندان ہے، وراثت رسول ہے، اپنا ذاتی کیریکٹر ہے، اپنے بزرگوں کا کیریکٹر ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، ولایت ہے، علم ہے، امامت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک چیز حسین کے پاس نہیں تھی، حکومت۔ ہم آپ کوئی نہیں کہتے کہ امام حسین بادشاہ تھے، حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ نہ علم تھا، نہ خاندان تھا، نہ بیک گراؤنڈ تھا، نہ بزرگوں کی خدمتیں تھیں، نہ ذاتی کیریکٹر تھا، مگر ایک شے تھی، حکومت۔ یزید بادشاہ تھا یہ سب مانتے ہیں، تو حسین نے کربلا میں بلا کے دونوں کو الگ کر دیا، کہا جو دین والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو حکومت والے ہیں وہ ادھر